ہاں اب چلنا رہے 1 2 3 4 یوں دیکھنا رہے. میں تو سو کے کب کا جاگ رہا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ان تمام خیروں میں سب سے بڑھ کر کسی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کی توفیق مل جائے یہ گویا کہ اللہ کی محبت کی نشانی اور علامت ہے. ہم سب کا یہاں جمع ہونا اسی جہد اور اسی محنت کی خاطر ہے جس محنت اور جہد کے ساتھ سالوں میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجتے رہے. ہر قوم قبیلے علاقے کی طرف نبی آتے تھے, محنت فرماتے. نبی کی جہد خیر والی محنت اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس علاقے کے, اس قوم کے, اس قبیلے کے, اس بستی کے, شہر کے, زمانے کے لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا نور اتارتے. ہمارا بھی یہاں جمع ہونا اسی محنت کے سلسلے میں ہے اور اس محنت کے سلسلے میں ہمارا یہاں آنا اپنے بل بوتے پر نہیں ہے. اس آقا نے, اس مولا نے, اس کریم ذات نے, اس مہربان ذات نے, رحمان رحیم ہستی نے معلوم نہیں کون سی چیز ہماری پسند کی جس کی وجہ سے نگاہ محبت ڈال کر, نگاہ الفت ڈال کر ہمیں اپنے مشاغل سے, اپنی چیزوں سے, اپنے گھر بار سے نکال کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کی فکر کے لیے یہاں جمع فرماتے. یہ صرف اور صرف اس آقا کا, اس مولا کا کرم ہے اور فضل ہے. ہماری طاقت, ہماری قوت, ہماری صلاحیت, ہمارے عقل, ہمارے علم اور سمجھ کے بل بوتے پر یہ نہیں ہوا. اس نے نگاہ رحمت ڈالی تو ہمیں وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا. ہمارا یہاں آنا اس عظیم جہد کے لیے ہے جس محنت کے نتیجے میں انسانیت کے دلوں کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور اترتا ہے. انسانیت کو پہچانتی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں, تمام کامرانیاں, تمام سعادت لیتی ہے. وہ محنت جس محنت کے نتیجے میں پہلے قوم, علاقے, شہر, زمانے والوں کو ہدایت ملا کرتی تھی, اللہ سے ان کا تعلق جڑا کرتا تھا, اللہ کی محبت کو وہ حاصل کرتے تھے. وہ محنت جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی محنت کا مجموعہ, اس لیے کہ انبیاء سابقین علیہ الصلوات والتسلیمات کسی ایک خاص شکل کے مقابلے میں آتے اور اپنے دائرہ نبوت میں اس بات کی آواز لگاتے کہ اے لوگوں, اس شکل, اس نقشے کے اندر کامیابی سمجھ رہے, تمہاری کامیابی نہیں ہے. تمہاری کامیابی کا تعلق اس حکومت کے اندر نہیں, اس فوج میں نہیں, اس ہتھیاروں میں نہیں, ان زراعتوں میں نہیں, ان کاروباروں میں, تجارتوں میں نہیں, ان تمہارے قوی جسموں میں نہیں, تمہاری تعداد کی زیادتی میں نہیں. جس شکل سے تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے گی, تمہیں دنیا کی عزت ملے گی, اس میں تمہاری عزت نہیں, تمہاری کامیابی نہیں. ان شکلوں سے نکلو اور اس ذات کی طرف آ جاؤ جس ذات کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے, وحدہ لا شریک لہ,
ولا مثل له ولا ند له، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اس اللہ سے تعلق جوڑ لو، وہ اللہ تمام کامیابیوں کے خزانے، اس اللہ کے پاس تمام کامیابیوں کے خزانے ہیں، وہی عزت، وہی ذلت کو لانے والے، معز اور مدل وہ اکیلے اللہ ہیں۔ عزت ذلت کے تمام اسباب وسائل اس کے قبضے قدرت میں، محیی اور ممیت وہی اکیلے ہیں، زندگی اور موت اس کے قبضے، القادر المقتدر ہے، ہر چیز پہ اس کو خوب قدرت ہے، وہی نافع ہے، وہی جار ہے، وہی اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، خوب مہربانی کرنے والے، ستار، غفار، تمہارے عیبوں کو چھپانے والے، تمہارے گناہوں کو مٹانے والے، وہ اکیلے اللہ ہیں۔ اس اللہ کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں، وہی تصرف کرنے والے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے کی تمام چابیاں کنجیاں اس کے قبضے، وہ اکبر ہے، وہ الاکبر، اکبر الاکبر، سارے بڑے کے بڑے وہ اکیلے اللہ ہیں۔ جس نقشے میں تمہارا دل جڑا ہوا ہے اس نقشے سے اپنے ہاتھ کو نکال لو، اپنے دل سے اس نقشے کا یقین نکالو، اپنے نقشے کی غلاظت اور نجاست کو نکال کر صاف کرو، پھر اللہ کی پاک طاہر طیب ذات تمہارے دل میں اترے اور اس کا نور دل میں اترے اور اس ذات سے خود نفع اٹھانے کا تمہیں پتا چلے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اس دعوت کو لے کر آئے۔ سید الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، تاجدار مدینہ، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو لے کر آئے، اے دنیا جہاں کے انسانوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا جہاں کے بادشاہوں، وزیروں، اے فقیروں، امیروں، اے جاننے والے نہ جاننے والے، عجمی زبان کو اختیار کرنے والوں، پہاڑوں پہ بسیرا کرنے والے، جزیروں میں ٹھکانہ بنانے والوں، اے سطح زمین پہ رہنے والوں، اے کسی بھی قوم، قبیلے، علاقے سے تعلق رکھنے والوں، اے انسانوں، تو اللہ کے علاقے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی طاقت کو اپنے دل میں اتار لو اور اس تمام نقشوں سے اپنے ہاتھ کو نکالو، جن نقشوں کے مقابلے میں پہلے ایک نقشے کے مقابلے میں ایک نبی آتے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ان نقشوں کے مقابلے میں اللہ نے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری امت کو آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں اور اس کی برکت میں پوری کی پوری امت اللہ کی طرف سے چھانٹی گئی، اس کا انتخاب کیا گیا، اس کو پسند کیا گیا، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر حاکم کو، ہر محکوم کو، ہر پڑھے لکھے، ہر انپڑھ کو، ہر عالم کو، ہر غیر عالم کو، ہر صحت مند کو، ہر بیمار کو، ہر بیمہ کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی برکت میں اور اسی کے صدقے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ان کو شریک فرما دیا، اور ساری دنیا سے قیامت تک آنے والی نسلوں اور نسل انسانی رہنمائی کے لیے آپ کی محنت کے ساتھ بھیج دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کا رخ ان نقشوں سے نکل کر، اللہ کے غیر سے نکل کر اللہ کی ذات عالی کی طرف آ جائے اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے بن جائیں، تاکہ اس اللہ کی ذات کو اپنے دل میں اتار کے اس کا تعلق اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے اس کی محبت سے حاصل کر کے اس کے قرب کے درجات میں ترقی کر کے یہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو سمیٹ لے۔ اس کامیابی کو دلانے کے لیے اللہ جل جلالہ امن والے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کے ساتھ اس محنت کے لیے ساری دنیا سے انسانیت کی طرف بھیج دیا، آنے والے انسانوں کی طرف بھیج دیا، قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے اس امت کا ہر فرد اللہ کی طرف سے چنا ہوا، بھیجا ہوا
اور اس محنت کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم سب کا ہونا اسی غرض سے ہے، اسی مقصد سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ محنت جو تمام اقوام عالم کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور اتارے، جو تمام اقوام عالم کے دلوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کے غیر سے نکالے، اس محنت کی فکر کے لیے، اس محنت کی سوچ کے لیے، اس محنت کو اختیار کرتے ہوئے ساری انسانیت کی طرف پھرنے کے لیے اللہ ہمیں اپنے اپنے مشاغل سے اٹھا کر یہاں لے آئے. اب اللہ دیکھیں گے، وہ قدردان ہیں، قدر کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے میری دی ہوئی توفیق کی، میرے اس بندے نے کیا قدر کی، میں اس کو یہاں سے اٹھا کر لے آیا، میری نگاہ محبت پڑی تو یہ وہاں سے چھٹ کر یہاں آیا، ملکت پڑی تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی خاطر، اس کی فکر کے لیے، ان کے جہد کے لیے، ان کی تڑپ کے لیے، ان کی بے چینی کے لیے، ان کے درد کے لیے، ان کے غم کے لیے ہوا. اب یہاں آنے کے بعد یہ اپنی سوچ کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی سمجھ کو اور اپنی طاقت کو، اپنے فکر کو، اپنے غم اور بے چینی درد کو کہاں صرف کر رہا ہے، یہ اللہ دیکھیں گے. کہ یہ مجموعہ جو اپنے اپنے علاقوں سے اٹھ کر آیا اور میرے لانے پر آیا، میں اٹھا کر لے کر آیا، یہاں آ کر یہ کدھر کو جا رہا اور کس چیزوں میں لگ رہا، میری توفیق کو میرے لیے، مجھے پانے کے لیے خرچ کر رہا یا کسی اور چیز میں لگا رہا، یہ اللہ کی طرف سے دیکھا جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمارا یہاں آنا بہت کچھ دلانے کا ذریعہ بھی ہے اور بہت بڑی عظیم چیز کے کھونے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ ہم سب یہاں آنے کے بعد اپنے ان اوقات کو ایسا قیمتی بنا لیں کہ ہمارے یہ وقت ہر آن ہر گھڑی اسی غم میں، اسی بے چینی میں. آخر وہ ایک صحابی کی بے چینی ہی تو تھی، کوئی بڑے بڑے صحابی، کوئی اللہ کے رسول کے بہت قریب رہنے والے ایسی ہستی تو نہیں تھی. ایک عام سے جن کا نام بھی لوگ بعد میں جان گئے اس حدیث کی روایت کی وجہ سے، ورنہ نام بھی لوگ نہیں جانتے تھے. ان کی بے چینی پہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے اذان کے کلمات اتار دیے. ایک فرد کی بے چینی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کا مسئلہ حل کیا. آج قیامت تک، آج جتنے بھی اذان دنیا میں ہو رہے اور قیامت تک جتنے بھی اذان ہوتے رہیں گے، اذان کے بول بولے جائیں گے، اس سب کا اجر و ثواب وہ صحابی لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح ہم میں سے نہ معلوم کس کی بے چینی اللہ کو اس قدر پسند آئے، کس کی بے چینی پر، اس کہن اور درد پہ، اس کے اندر کے اس طرف پہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے فیصلہ کر دے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک اسی کوشش میں ہو اپنے یہاں کے ان اوقات کو، یہ جو 10 دن ہم اللہ کے لیے نکال کر لے کر آئے ہیں، 10 دنوں کو ایسے گزارے، ایسے اس کے اندر رہے کہ اللہ کو ہمارا یہ نکلنا، یہ آنا، یہ ایسا پسند آ جائے کہ خود ہماری ذات کے لیے بھی اللہ کے قرب میں ترقی کا یہ ذریعہ بن جائے اور ساری انسانیت کے دلوں کے رخ کا اللہ کی ذات عالی کی طرف پھرنے کا یہ ذریعہ بن جائے اور ساری امت مسلمہ کا اللہ کے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے لیے اذان کر کے کھڑے ہونے کا ذریعہ بن جائے. ہمارا یہ 10 دن یہاں پہ ایسا گزرے کہ اللہ کو ترس آ جائے انسانیت پہ اور اللہ اپنے رحمت کے اتارنے کا فیصلہ کر ہی دے. اس لیے یہ درخواست ہے کہ اب جو ہم یہاں آ گئے، یہاں آنے کے بعد ہم اپنے اوقات کو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے یہ محنت لے کر آئے، ان محنت کے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنے ان اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں گے. ہر آن ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں اسی کے فکر میں رہیں گے، اسی کی طرف میں رہیں گے، اسی کی بے چینی میں رہیں گے. ہائے اللہ، تیرا کنبہ کدھر کو جا رہا، تیرے کنبے کے لیے، یہ فکر کے لیے ہم یہاں آئے. ساری انسانیت ہدایت کے رخ پہ آ جائے، ساری انسانیت دوزخ سے بچ جائے، ساری انسانیت
جنت میں جانے والی بن جائے، ساری انسانیت اللہ کے تعلق کو بڑھانے والی بن جائے، ساری انسانیت اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والی بن جائے، ساری انسانیت اللہ کے قرب میں ترقی کرنے والی بن جائے، اور ساری انسانیت اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کو نکال کر اس غیر کی نجاست سے اپنے دل کو صاف کرتے اس پاک ذات کے نور کو اپنے دل میں اتارنے والی، بھر اس ذات سے اپنا سب کچھ رابطہ جوڑنے والی بن جائے۔ ایسے فکر کے ساتھ ہمارا یہاں رہنا، اسی بے چینی کے ساتھ سونا، اسی کے ساتھ کھانا، اسی درد اور غم اور قلم کے ساتھ چلنا پھرنا، وضو استنجے کے لیے وہاں سے نماز کے لیے آنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، بیانات کے اندر بیٹھنا، تعلیم کے حلقے میں جڑنا، اپنے ذکر تلاوت کو کرنا، ہر عمل کو ہم اسی غم اور بے چینی کے ساتھ کریں۔ اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنی کھیتی باڑیوں کو، اپنی ملازمت کی فکر کو، سب کو ایک طرف کر کے اپنی اوقات کو اللہ کے سامنے ایسا پیش کر دیں کہ اللہ کو ہمارا یہاں آنا ایسا پسند آ جائے، اور اللہ اس کو ایسا قبول فرما لے کہ ساری انسانیت کے لیے فیصلہ ہو ہی جائے۔ چلیے انشاءاللہ اس کا اہتمام۔ اس لیے یہ درخواست ہے کہ اپنے اوقات کو یہاں سے اس ماحول سے باہر نکال کر باہر پھر کھانے پینے کی چیزوں کی لذتوں میں اس کے اندر وقت گزارنے کے بجائے اللہ کی محبت کی حلاوت کو پانے کے اندر لگائیں کہ اگر اللہ کی محبت کی حلاوت اسے مل گئی تو پھر باہر کے کھانے کی لذتیں اسے لگے، اس کے مزہ لگے گا ہی۔ جسے اللہ کی محبت سے آشنائی ہو گئی، جس کو اللہ کی محبت کی حلاوت حاصل ہو گئی، اللہ کے نام کی حلاوت حاصل ہو گئی، اللہ کے کلام کی حلاوت حاصل ہو گئی، اسے دنیا کی کسی اور چیز میں کوئی حلاوت محسوس نہیں۔ یہ اپنے اور خاص طور پر یہ مجمع، یہ آنے والا یہ مجمع جس کو اللہ محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے لے کر آئے، اس کریم نے کرم کیا، اس رحیم نے رحم کیا، اس آقا اور مولا نے فضل کیا کہ یہ اپنے کاموں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے بیوی بچوں کے فکر اور ان کے ضروریات سے نکال کر اللہ نے اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں یہاں، یہ ایک آقا کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے اور اسی کی مہربانی ہے۔ اس کی نگاہ رحمت پڑی تو ہمارے ساتھ یہ فضل ہوا، اگر نگاہ رحمت نہ پڑتی تو نہ مانے ہم کہاں پھر رہے۔ اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اپنے اس آنے کو قیمتی بنا لیں اور جیسے وہ چاہے ویسے رہنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اندر یہ بے چینی اور طرف ہو کہ اللہ ہماری کوئی منشا نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں، ہماری کوئی آرزو نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، جیسے تو چاہتا ہے ویسے تو ہمیں قبول کر لے، اور صرف ہمیں نہیں پوری امت محمدیہ کو قبول کر لے اور ساری انسانیت کو قبول کر لے۔ اگر ساری انسانیت کے دلوں کا رخ تو نے اپنی ذات عالی کی طرف پھرتے بادشاہی میں کیا کمی آئی؟ الخلق عیال اللہ، سارا مخلوق تیرا کنبہ ہے، اگر تیرا کنبہ تجھ سے جڑ جائے تو تیری بادشاہی میں کیا کمی، تیری عزت میں کیا کمی؟ تیرا کنبہ تجھ سے جڑ جائے اور تیرا کنبہ تجھ سے لینے والی بنے، اور تیرا کنبہ تیرے جنت کے اندر مہمان خانے میں جانے والی بنے، تیرے عذاب اور قید سے نکل کر بچ کر زندگی گزارنے والی بنے۔ اے اللہ تیرے کنبے کے لیے تجھ سے بھیک مانگ رہے اندر ہر آن ہر گھڑی اسی کیفیت کے ساتھ رہیں، ہر آن ہر وقت میں، اس لیے کہ یہ مجمع وہ مجمع کہلاتا ہے جو اپنے علاقوں میں کام کو لے کر چلنے والا ہے۔ یہاں جو مجمع آیا ہے یہ سب کا سب وہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں کام کو لے کر چل رہے ہیں، حضور والی محنت کو لے کر چل رہے ہیں۔ وہ محنت جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا نور اتارے، ہدایت کی ہوائیں چلائے، ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بڑھائے، ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑے، وہ محنت، اس محنت کو لے کر چلنے والا یہ مجمع یہاں آیا ہوا ہو، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے انسانیت کے لیے فیصلہ نہ ہو، یہ ہماری اللہ کے ساتھ رابطے کی کمی ہے۔
ہمارے اللہ سے لینے کی کمی ہے، ہمارے اندر کی بے چینی کی کمی ہے، تڑپ کی کمی ہے، ہمارے فکر میں عدمی ہے۔ اللہ کے سامنے ہم اپنے یہاں کے اس قیام کو ایسا بنائیں، ہمارا دن ایسا گزرے، ہماری رات ایسی گزرے کہ اللہ کو طرف آ ہی جائے کہ اب تو بہت ہو گیا، اب تو انسانیت کے لیے رحم کا فیصلہ کر ہی دو، اور اب تو انسانیت کو آگ سے بچا ہی دو، اور اب تو انسانیت کو بے رہروی سے نکال ہی دو، اور اب تو انسانیت کو میں اپنی طرف کھینچ ہی لوں۔ ہمارے اس چھوٹے سے اس مجموعے کے اس تڑپ پہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ درخواست ہے آپ سب سے، ہم سب اپنے اپنے بارے میں خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے یہاں کے اس قیام کو اپنی چھوٹی چھوٹی انفرادی ضروریات کے اندر زیادہ وقت لگانے کے بجائے اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنا اور اپنے یہاں اس مجموعے کے اندر ہی جمے رہنا اور یہی بیٹھے رہنا، یہاں کے سارے اعمال میں شرکت کرنا، اول سے آخر تک تمام عملوں میں شرکت کرنا، ہر عمل کے اندر پورے دھیان کے ساتھ، اس لیے کہ اس امت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ کی طرف سے بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا کرم اور فضل ہے۔ یہ امت اس امت کا ایک مجموعہ، خواہ وہ بہت مختصر ہو، چند افراد پر مشتمل ہو یا ہزاروں اور لاکھوں پر مشتمل ہو، وہ مجموعہ جب کسی اجتماعی چیز کے لیے فکر مند ہو کر بیٹھے تو ایک تو اللہ اس مجموعے کے اس فکر کو وجود عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اس مجموعے کا بیٹھنا اللہ کے یہاں اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعے کے بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے، جاؤ ان کو اپنے سروں کے سائے میں لے لو۔ اس مجموعے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت سکینہ وہ اس مجموعے پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی مجلس میں اس مجموعے کا ذکر فرماتے ہیں۔ کیا اللہ کی یہاں صرف اور فخر کی بات ہے، کیا اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام کا معاملہ ہے کہ صرف اس تھوڑی سی دیر کے لیے کسی اجتماعی عمل کے اندر بیٹھنا، اللہ کا یہاں اپنے آپ کو درج کرا لینا کہ وہ اللہ جو ساتوں آسمان زمین کے مالک، ہر ذرے کے خالق اور مالک، ہر ذرے میں تصرف کرنے والے، اکیلے ہر چیز پر غالب رہنے والے، وہ کریم اللہ، عرش عظیم کے مالک اللہ، رب العرش العظیم، عرش عظیم کے رب اللہ، رب السماوات السبع والارضین سب، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے رب وہ اللہ ہمیں یاد کریں۔ ساری دنیا کے بادشاہ، وزیر، ساری دنیا کے صدر، ساری دنیا کے دنیاوی بڑائی اور دینی عزت رکھنے والے سب کے سب جمع ہو جائیں، اس عرش عظیم کے رب کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے؟ اس لیے درخواست ہے کہ ہر اجتماعی عمل سے پہلے تیار ہو، اسی کی ایک لہر اندر اٹھی ہوئی ہو کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ میں پھر اس مجلس میں جاؤں گا۔ ملک کا سربراہ کسی کو اپنے یہاں بار بار بلائے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، حالانکہ ایسے کوئی سربراہ جمع ہو جائیں تو اللہ کے یہاں ان کی کیا حیثیت؟ اپنے جیسے انسان کے بلانے پر خوش ہو رہا، ہر ایک میں فخر سے بتلا رہا اور خوشی ہر ایک کو جتلا رہا، اور اللہ اتنے بڑے اللہ، اکبر الاکبر اللہ، القادر المقتدر اللہ، وہ ہمیں یاد کریں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اثر سے کہلوا دیں کہ جو بھی اس مجلس میں بیٹھے گا اس کے بیٹھتے ہی، اس کے اس مجلس میں آتے ہی مت کرنے لگوں گا تو ہمارے تاخیر سے آنا گویا کہ اللہ کی یاد میں ہمیں دیر سے داخل کرائے گا۔ جتنا جو تاخیر سے آئے گا اتنے دیر سے اللہ کی یاد میں آئے گا، جو جتنا جلدی سے اٹھ کر چلا جائے گا وہ اتنے جلدی اللہ کی یاد سے نکل جائے گا۔ کتنا نقصان کہ اللہ ہمیں یاد کر رہے تھے اور ہم اللہ کی یاد سے نکل گئے، اور پھر مجمع وہ جو اپنے علاقے میں کام کو لے کر چلنے والا کہلائے اور اسے اللہ کو لینے کی جستجو نہ ہو، اسے اللہ کو پانے کی آرزو نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کو حاصل کرنے کی طرف ہی نہ ہو۔
کتنی دفعہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمیں ہمارا نفس اور ہمارا شیطان جو ہمارا حقیقی دشمن ہے وہ ہمیں اچک کے لے جاتا ہے اور ہمیں اللہ کے یہاں تو ابھی تو عمل ہونے میں وقت باقی ہے، چلے ہی جائیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی تو منبر سے اعلان ہو رہا، بہت وقت پڑا ہے، اٹھیں گے، آہستہ آہستہ تیاری کریں گے۔ نہیں بھائی نہیں، ہم تو اللہ کے اس مبارک محنت کے لیے آئے ہیں اور کام کو لے کر چلنے والا مجمع ہمیں کہا جاتا ہے، اس لیے ہم ہر عمل سے پہلے اطلاع ہو جائیں کہ اس عمل شروع ہونے سے پہلے گویا کہ ہم اللہ سے ملاقات کے انتظار میں ہوں۔ جیسے دنیا میں کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے کہ اگر تاخیر سے گیا تو ملاقات نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس سے کہیں زیادہ تیاری کر کے اندر خوشی کی لہریں اٹھی ہوئی ہو اور تیار ہو رہے ہو، وضو کر رہے ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، بیٹھنا ہے، گویا کہ میں اللہ کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حدیث بات میں آتا ہے منجلس المسجد، جو مسجد میں بیٹھ گیا وہ ایسا ہے فیضان رب ہو، گویا کہ اپنے رب کا ہم نصیب ہو گیا، اپنے رب کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ تو ہمارا یہاں ان اجتماعی اعمال میں شرکت گویا کہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کے وقت سے پہلے تیار ہو کر آنا اور عمل کے آخر تک رہنا، اور کیسے رہنا وحد ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سننے کے آداب بیان فرماتے ہیں، من ادب الاستماع سکون الجوارح وغض البصر، اعضاء اور جوارح کا پرسکون رکھنا، یہ ہے سننے کے آداب میں سے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ ایسے لگتے تھے جیسے پتھر کی مورتیاں ہیں، پتھر کی مورتیاں۔ سننے کے آداب میں سے وحد ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اعضاء اور جوارح پرسکون، یہ نہیں کبھی کپڑے سے کھیل رہے، کبھی تنکے سے، کبھی رومال سے، کبھی ٹوپی سے، کبھی کسی اور چیز سے، کبھی ناخن اپنے آپ کو کبھی ادھر مشغول کیا، کبھی اور چیزوں میں مشغول کیا، نہیں اعضاء اور جوارح پرسکون رہیں۔ وغض البصر، غض البصر کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کرنے، عدم دائیں بائیں دیکھنا، کسی آواز کے کھٹک پر ادھر ادھر متوجہ ہو جانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، التفات سے بچانا، خاص اس بات کی طرف نگاہ جما کر رکھنا، اس بولنے والے کو دیکھنا جو اللہ کی بات کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا۔ اور تیسری چیز فرمایا الاسغاء بالسمع، اپنے کان کو سننے کو اسی بات کی طرف لگا کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ جسم تو یہاں ہے اور کان کہیں دور کی بات سن رہے، جیب میں وہ شیطانی آلہ ہے اور اس شیطانی آلے کی آواز نکلی تو نکلتے ہی کان ادھر متوجہ ہو گئے اور وہ اتنی بڑی بات اللہ کی بات ادھر سے نکل کر اس ہلکی سے آواز میں اپنے آپ کو لگا کر اپنی ساری چیزوں کو ادھر متوجہ کر دیا۔ شیطان ہمیں اپنے اس آلے کے ذریعے سے رحمان سے اچک کر اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وحد ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور العقل، کہ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں عقل یہی حاضر ہو، یہ نہ ہو کہ مجلس میں تو بیٹھے ہوئے یہاں اور سوچ رہے باہر کی، کبھی چائے بھی پینی ہے اور ابھی وضو کے لیے بھی جانا ہے اور سامان فلاں جگہ رکھنا ہے اور کھانے کا انتظام یہ کرنا ہے اور گھر کے لیے یہ چیزیں بھی لینی ہے یہاں سے اور فلاں۔ عقل چاروں طرف گردش میں ہے، فرمایا یہ بیٹھنے کے سننے کے آداب میں سے نہیں ہے۔ سننے کے آداب میں سے جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دل دماغ روح اسی مجلس کے اندر ہو، عقل وہیں پہ ہو، وہاں کے علاوہ عقل کہیں اور ادھر ادھر نہ جائے۔ والعزم للعمل، عمل کا عزم کرتا جائے، جو سنتے جائیں اس پر عزم ہو کہ اس سے بھی کرنا ہے، اسے بھی کریں گے، اس کا بھی عزم کر لیا، اس کا بھی عزم کر لیا۔ یہ 5 چیزیں
سننے کے آداب میں جب یہ 5 چیزوں سننے کے آداب کے ساتھ اور اس سننے کی رعایت کے ساتھ اور ان آداب کی رعایت کے ساتھ جب آدمی ان اجتماعی اعمال میں شرکت کرے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہے؟ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا استمع العبد الى کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیت صادقۃ، جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کی نبی کی حدیث کو سچی نیت کے ساتھ سنتا ہے، افہمہ اللہ کما یحبہ، تو اللہ اس کو اس آیت کا اس حدیث کا وہ معنی وہ مطلب سمجھاتے ہیں جو معنی اور مطلب خود اللہ کو پسند ہے۔ تو ہر عقل سے کسی بات کا کسی مضمون کا کسی بیان کا مطلب نہیں نکالے گا، بلکہ جو مطلب نکالے گا جو مطلب جب سننے کے حق کو ہم نے ادا کر دیا سچی نیت کے ساتھ، جو سننے کے آداب ہیں اس کی رعایت کر کے سارے لیں گے تو ان بیانات کا وہ مطلب سمجھائیں گے اللہ جو اللہ کو خود پسند ہے، خود پسند۔ اور ہمارے دل میں طلب یہی ہو کہ اللہ جو تجھے پسند ہے اس پر ہمیں لے آ، اور جو تجھے پسند نہیں ہے اس سے ہمیں جھٹک کے نکال دے، ہمیں جھٹک کے نکال دے۔ اور فرمایا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے وجعل اللہ له فی قلبہ نورا، اور اس سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور اتاریں گے، نور، العلم نور، علم نور ہے، نور، وہ نور دل میں اترے گا۔ اس نور سے جب وہ نور دل میں آ جائے پھر اس نور سے کیا پتا چلے گا؟ پھر حق کی پہچان ہوگی، باطل کی پہچان ہوگی، حق پہ چلنے کی طاقت قوت پیدا ہوگی، بچنے کی صلاحیت اور استعداد اللہ پیدا فرما دیں گے۔ اور اس نور کے ذریعے سے پھر پتا چلے گا کہ کس وقت میں کس عمل میں لگنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، پھر اللہ اس عمل میں لگنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، وہ نور جو دل میں اترے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ اپنے تمام اعمال میں شروع سے آخر تک ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے چلیں گے۔ اور جو مجمع ابھی پہنچا نہیں آ رہا ہے اس مجمع تک اس بات کو پہنچانا کس کے ذمے؟ اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے مساجد کے اعتبار سے ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر اجتماعی عمل میں اس کی پوری کوشش ہو کہ ہر مسجد کے ساتھی اکٹھے ہو کر بیٹھے، اکٹھے اجتماعی شکل میں ہر مسجد کے ساتھی، اگر ایک مسجد میں 2-3 ساتھی ہیں تو ساتھ والی مسجد کے ساتھ مل کر ہر مسجد کی پوری جماعت وہ اکٹھے ہو کر ساری بات سنیں، اور اس بات سننے کے بعد پھر ان باتوں کا آپس میں تذکرہ کریں کہ جو بات سنی وہی جیسے فرشتے وہی کے نازل ہونے کے وقت میں ہو جایا کرتے تھے کہ وہی کے نازل ہونے کے بعد فرشتے جب اللہ کی طرف سے وہی کا فیصلہ ہوتا فرشتے پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا کہتے کہ جو کچھ بھی اللہ نے اتارا لیکن اب وہ حق کیا ہے وہ بتلاؤ تو صحیح، پھر ایک دوسرے کو بتلاتے کہ یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا۔ ایسے ہی ہم بھی ہر عمل کے اندر اس بات کے ساتھ بیٹھے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا وہ حق ہے، سچ ہے، اور پھر اس اجتماعی عمل کے بعد ہر مسجد کی جماعت آپس میں اس کا تذکرہ کرے کہ وہ حق بات جو ممبر سے کہی گئی وہ کیا ہے، اور ہمیں اس پر خود بھی کیسے آنا اور ساری امت کو کیسے لے کر آنا، اور ساری امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کیسے اتاروانا، اس کا آپس میں تذکرہ ہو، اور پھر اس پر اپنے اپنے قدم اٹھائے جائیں اور پھر اللہ سے مانگا جائے۔ یہ ہے ہمارے یہاں آنے کا مقصد۔ اس لیے ہم اپنے اوقات کو کھانے پینے میں، ادھر اپنے انفرادی تقاضوں میں یا اپنے جماعت کے لیے چیزیں تیار کرنے میں، ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے اب تک ہم کتنا اپنا وقت اپنی چھوٹی چھوٹی نسبتوں میں ضائع کرتے رہے۔ ہم اپنے آپ کو تاجر سمجھتے رہے، زمیندار سمجھتے، لازم سمجھتے رہے، گھر بار کو سمجھتے رہے، کاروبار کو سمجھتے رہے، کتنے قیمتی اوقات ہم اپنے اپنے ٹھکانوں کو ضائع کرتے رہے۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تمام قوموں، تمام قبیلوں، تمام انسانوں کے لیے ہدایت والی محنت پہ لگنے کے لیے ہمیں بنایا، اس کے لیے ہمیں چنا، اس کے لیے ہمیں پسند کیا، اور ہم نے اپنی ساری قوت، ساری صلاحیت، ساری استعداد، ساری طاقت، سارا علم، ساری عقل اور سمجھ ان چیزوں میں جو چھوٹی چھوٹی ہماری انفرادی
سچی ضرورتیں اور حاجتیں تھیں، اور وہ قیمتی سرمایہ جس پہ لگنے سے انسانیت اللہ سے جڑتی، انسانیت کا رابطہ اللہ سے ہوتا، انسانیت کا تعلق اللہ سے ہوتا، انسانیت کے دلوں میں اللہ کے ذات عالی کا نور اترتا، اللہ کے ذات عالی سے انسانیت کا تعلق بڑھتا چلا جاتا، اللہ کی محبت سے پاتے چلے جاتے۔ اس محنت میں ہم نے اپنے آپ کو نہ لگا کر کتنا نقصان کیا، کتنا بڑا ہم سے ظلم، کتنا بڑا جرم ہوا، ایسا جرم کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ حضور والی اس محنت میں نہ لگنا اور اس محنت کو اپنی محنت نہ بنانا، یہ ہم سے جرم عظیم ہوا، ایسا جرم عظیم کہ جس جرم کے نتیجے میں سارے جرائم آئے، سارے عصیان پیدا ہوئے، سارے گناہ معاشرے میں زندہ ہوئے۔ ہمارا یہ جرم کہ ہم نے اپنے آپ کو امتی نہ سمجھا، ایک قبیلے کا سمجھتے رہے، ایک قوم کا سمجھتے رہے، ایک علاقے کا سمجھتے رہے، ایک زبان کا سمجھتے رہے۔ یہ ساری سوچ وہ تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ٹکڑے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پنے کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوموں کے تمام علاقوں سے، تمام زبانوں سے نکال کر اور تمام اپنے علاقائی قومی وطنی جذبے سے نکال کر ایک امت بنایا۔ اللہ پر جان دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جان دینا، اس پر اللہ نے اس کو کھڑا کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اتنی محنت کی، اتنی قربانیاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانشار ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس امت کو بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اپنے علاقے کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی، اپنے کاروبار کی قربانی، اپنے زبان کی قربانی، اپنے قبیلے کی قربانی، اپنے برادری کی قربانی، تمام قربانیوں سے دے کر، تمام قربانیاں دے کر اور ان تمام سے نکل کر ایک امتی ہونا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہونا، ہر قوم اور رنگ نسل سے نکل کر، ہر وطنی جذبے سے نکل کر، ہر عصبی جذبے سے نکل کر، ہر علاقائی نشان ڈل کر ایک اللہ کی ماننی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماننی۔ اس لیے یہ امت بنائی گئی کہ ہم اپنے آپ کو یہاں پہ اس جذبے کے ساتھ رہیں، علاقے کے اعتبار سے نہیں ہے، کسی قوم قبیلے کے اعتبار سے نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سارے عالم کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اب اس ذمہ داری کے ساتھ ہم اپنے یہاں کے اس قیام کو قیمتی بنائیں گے، یہاں رہیں گے، خود بھی اپنی ذات سے شیطان اور نفس کو حملہ ہونے نہیں دیں گے، اور سارے مجمع کو شیطان اور نفس کے حملے سے بچائیں گے، اور ساری انسانیت کو شیطان اور نفس کے حملے سے بچانے کی فکر میں لگیں گے۔ ہم اپنے یہاں کے اس قیام کو اس جذبے کے ساتھ بنائیں، کریں گے انشاءاللہ ایسا۔ اور اجتماعی عمل ختم ہونے سے چند منٹ پہلے شیطان ابھارتا ہے، شیطان کو اٹھاتا تو چلو جلدی سے تیاری کر لو، اور نماز کی تیاری کے بہانے سے یا کسی اور تیاری کے عنوان سے اس کو مجمع سے اٹھا کر اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ انعام اور اکرام جو مجلس کے آخر میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مغفور لکم، اٹھو سال میں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، اور خود دل سیئات تمہیں الحسنات، تمہارے سارے گناہ نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اس انعام سے، اس اکرام سے اس کو محروم کرنے کے لیے اجتماعی عمل کے ختم ہونے سے چند منٹ پہلے اس کو ساری قربانیاں کا صلہ لینے سے نکال کر اٹھا کر لے جاتا۔ 1-1.5-2 گھنٹہ قربانی کے ساتھ جمع رہا، بیٹھا رہا، پھر سنتے رہے، لیکن عین انعام ملنے کا جب وقت آیا، اللہ کی طرف سے اکرام کا وقت آیا، تو اس اکرام سے محروم ہو گئے اور اپنے آپ کو لے گئے۔ اس لیے بھائی درخواست ہے، یہ مجمع کوئی نیا مجمع تو ہے نہیں کہ یہ سب اپنے اپنے علاقوں کام کو لے کر چل رہے ہیں، اس لیے اس کا عزم کرے کہ ہم خود بھی نہیں اٹھیں گے اور کسی اور کو بھی نہیں اٹھنے دیں گے۔ انتہائی کوئی مجبوری ہو تو وہ جائے اور جلدی جائے، جلدی اپنے تقاضے پورے کرے اور پھر جلدی سے واپس، تاکہ اس انعام کے وقت میں، اس انعام کے تقسیم کے وقت میں وہ وہاں موجود ہو۔ کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام۔
اور آخری درخواست یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو امتی سمجھ رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت پہ آنے کی فکر کو لے کر یہاں آئے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں لے کر آئے ہیں، تو اس فکر میں لگتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کس ذات سے جوڑے، کس کے سامنے اپنے تقاضے کو پیش کرے، اپنی کمی اور کمزوری کو پیش کرے۔ وہ تو ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، جہاں ہم اپنے اجتماعی اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اس اوقات کے علاوہ کو انفرادی اعمال میں کہ ہمارے اس میدان کے اندر ہر طرف اللہ کی باتیں ہو رہی ہو، ایمانی مجلسیں ہو رہی ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مسلسل کی 7 چیزیں ہیں، اسی کا تذکرہ ہو۔ جب بھی ہم میں سے کوئی 2 بیٹھے 3 4 بیٹھے تو آپس میں ایران تیران کی باتیں کرنے کے بجائے، کھانے پینے کے تذکرے کے بجائے، اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کے ذکر کے بجائے، ان کی تعلیم اور تربیت کے ذکر کے بجائے، ساری انسانیت کی باتوں کے بجائے ہم ان چیزوں کے تذکرے کو کریں، حالات حاضرہ پر تذکرہ کرنے کے بجائے، کھیل کود کی چیزوں کے تذکرے کے بجائے ہم ان ایمانی چیزوں کا تذکرہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ دل کے اندر ایمانی لہریں اٹھیں گی، اور وہ ایمانی لہریں جتنے اندر اتریں گی اس کے بقدر اللہ سے تعلق جڑتا چلا جائے گا، اللہ کی ذات کا یقین اندر اترتا چلا جائے گا، اللہ کی محبت سے پاتے چلے جائیں گے، اور اللہ کے قرب کی حلاوت سے آشنائی ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ درجات میں ترقی کرنے کی تمنا پیدا ہوگی اندر، اور ہم اللہ کے قرب کے لامتناہی درجات کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اڑتے ہی چلے جائیں گے، اور اللہ کی ذات سے نفع اٹھاتے ہی چلے جائیں گے، دنیا میں بھی، مرنے کے عمر میں بھی، حشر میں بھی، اور جنت میں بھی، اور آن ہر گھڑی اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی ہوگی، اور وہاں کے انعامات سے ہم اللہ کی ذات سے، اللہ کے انعامات سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہی چلے جائیں۔ اس لیے اپنے اوقات کو ہم کسی بھی لمحے کسی اور تذکرے میں گزارنے کے بجائے انہی چیزوں میں ہو، یا پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، یا ذکر اور تلاوت میں لگے ہوئے ہوں، اور انہی اعمال کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، خوب لمبے رکعتیں، انفرادی اوقات کے اندر لمبے نوافل، دعوت سے مشغول ہوئے، ایمانی مجلسوں سے نکلے، تعلیم و تعلم سے نکلے، ذکر تلاوت سے نکلے، اب نوافل کے اندر اللہ سے مانگیں گے، اور پھر رات کا کچھ وقت سارے مجمع سے یہ درخواست ہے 10 قیامت میں یہاں سے اس قیام کے ان 3-4 راتوں کو، اور پھر جو 5 دن کے لیے جائیں اس میں بھی ایک تو یہ درخواست کہ یہ مجمع جتنا آیا ہے یہ سب کا سب اللہ کے راستے میں بھی جائے، یہ نہ ہو کہ آدھا مجمع تو 5 دن کی تفصیلوں میں چلا جائے، اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے علاقوں میں واپس چلا جائے، نہیں جو مجمع آیا ہے 10 دن کی نیت سے وہ بھی عزم کیے رکھے کہ شیطان ہمیں اچک کے نہ لے جائے، اور جو تھوڑے دنوں کی نیت سے آیا ہے ان پر بھی محنت ہو، اور وہ خود بھی اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے نفس کو شیطان کو سمجھائیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے نفس مان، اگر نہیں مانتا، خوشی سے نہیں مانتا تو بھی تجھے ماننا پڑے گا، خوشی سے مان یا نہ مان تجھے تو اترنا ہی پڑے گا۔ ہم بھی اپنے نفس کو سمجھائیں، اے نفس تجھے ماننا پڑے گا کہ چاہے نہ چاہے تیرا، تجھے اترنا پڑے گا، تجھے چلنا پڑے گا، تجھے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اپنے نفس کو بھی سمجھائیں، اپنے شیطان کو بھی سمجھائیں۔ مندانہ نفسہ ہوئے زمین کا قلمن ترین انسان وہ جس نے اپنے نفس کو پچھاڑ لیا اور اسے قابو کر لیا اور اسے لتاڑ دیا اور اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا۔ یہ کائنات کا سب سے زیادہ عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان کو لقمہ نہیں، پہننے کو تیسرا نہیں، رہنے کو جھونپڑا نہیں، معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں اس کی سب سے زیادہ عزت ہے۔ یہ سب سے زیادہ عقل اور سمجھ رکھنے والا اور کائنات کا بے وقوف ترین، احمق ترین، عاجز ترین انسان وہ جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے لگا دیا۔
جو اس کا نفس چاہتا ہے اس پہ چلتا ہے. اس لیے سب سے درخواست ہے کہ اس مجمع میں جس چیز کو اللہ لے کر آئے ہیں یہ سب اللہ کے لانے پر ہم یہاں آئے ہیں. ہم اپنے زور بازو سے نہیں آئے. اللہ کے اس توفیق کو, اللہ کے اس انعام کو قیمتی بنانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ شروع کے 3 دن کی مجالس میں شرکت کر کے ہم اپنے نفس کی بات کو مان کر چل دیں اور اس تقاضے کو ہم سمجھ لیں. اللہ کے دین کی سر بلندی کو سمجھے اور اللہ کے نام کے اونچا کرنے کو کم سمجھ کر اپنے اپنے انفرادی تقاضے کو زیادہ اہم سمجھے. جب ہم اللہ کے سامنے لگیں گے اللہ ہمارے سارے تقاضے بھی غیب سے پورے کریں گے ایسے طریقے سے کہ ہمارا وہم اور گمان بھی نہیں ہو. سامنے رکھتے ہوئے ہم استغفار بھی کریں, استغفار کو لازم پکڑے. کم از کم 300 دفعہ ہمارا یہ سارا مجمع استغفار کرے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ رات کا کچھ وقت ایسا نکالیں, رات کا کچھ وقت ایسا نکالیں, کم از کم آدھا گھنٹہ ایسا ہو, کم از کم آدھا گھنٹہ ایسا ہو کہ ہم میں سے ہر ایک کا اللہ سے براہ راست رابطہ ہو. کوئی بیچ میں تیسرا نہ ہو, کسی کا خیال نہ ہو, کسی کا دھیان نہ ہو, کسی کی طرف سے توجہ نہ ہو, کسی کا تصور نہ ہو. آقا ہو اور یہ بندہ ہو, مولا ہو اور یہ بندہ ہو, اور اللہ کے سامنے اپنی ساری کمزوریاں پیش کریں, اپنی ساری کمی کوتاہی کو پیش کریں. اے اللہ میں عاجز, میں کمزور, میں ناتواں, میری یہ غلطیاں, میری یہ خطائیں, میری یہ قصور, میرے اپنی ساری کمیوں میں پیش کریں اور اس ذات کے علو شان کو بیان کریں. اے کریم آپ تو کریم ہیں, اے رحیم آپ تو رحیم ہیں, اے ستار آپ تو ستار ہیں. اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کو اللہ کی ان صفات کا واسطہ دے کر اس کے کرم کو مانگے, اس کے رحم, اس کی ذات سے اس کے کنبے کے لیے بھیک مانگے. اے اللہ اب تو انسانیت کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر ہی دے اور کر ہی دے. اللہ سے چنتے رہیں, سر سجدے میں ہو, پیشانی رگڑ رہے ہو, آنسو بہ رہے ہو, اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہو, اللہ کے سامنے سسک رہے ہو اور اللہ سے درخواست کر رہے ہو. اے اللہ ہم کمزور ناتواں, سارے عالم کی ذمہ داری تو نے ہم پہ ڈال دی. کہا اتنی عظیم ذمہ داری. اے کریم کرم کر دے, اے رحیم رحم کر دے, اے آقا فضل کر دے. اے اللہ تو اپنے کنبے کے حال پہ رحم کر, اپنے حبیب کی امت کے حال پہ رحم کر. تیرے حبیب کی امت کب تک یوں بھٹکتی رہے گی, انسانیت کب تک دوزخ میں گرتی رہے گی. اے اللہ تیرا یہ کنبہ تیرے کنبے کے لیے چلتے ہیں, تیرے در کا سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا. وہ اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرے, کیسے اس اللہ سے چمٹے. بچہ ماں سے چمٹ کر اپنی مانگ پوری کرا لیتا ہے, تو وہ اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرے وہ مانگ کو پوری نہ کرے. اس اللہ سے چمتے رہیں, مانگتے رہیں. اے اللہ تو کر ہی دے اور کر ہی دے. ساری انسانیت کے دلوں کے رخ کو اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے. ساری امت مسلمہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت کے لیے کھڑا فرما. ہم میں سے ہر ایک رات کا کچھ وقت ایسا اللہ کے سامنے چمٹ جائے, اللہ کے سامنے تڑپے, اللہ کے سامنے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو ایسا قبول فرمائے کہ اس کی وجہ سے ساری انسانی اصلاح اب کوئی بھی جائے. کب تک ہم یہ انتظار کرتے رہے اور کب تک اللہ ہماری محنت کو دیکھتے رہے. اے اللہ ہماری محنت کا انتظار نہ فرما اور انسانیت کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے, انسانیت کو اپنے سے چھوڑ دے. مانگیں گے انشاءاللہ, ایسا مانگے, ایسا اللہ کے سامنے سسکے کہ بس ہمارا یہاں یہ آنا, اس دفعہ کا آنا اللہ کے یہاں سے رحمت کو اتارنے کا ذریعہ بن جائے اور ساری انسانیت کے لیے فیصلہ ہو جائے. اہتمام کریں اپنی ذات سے بھی اور اپنے آنے والے جو ساتھی بعد میں آئیں گے ان سے بھی یہ سارے اعمال کروائیں. ہم میں سے معلوم نہیں کس کا رونا, کس کا تڑپنا, کس کا سسکنا اللہ کو پسند آ جائے, کس کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کا کام بنا دے. کریں گے اس سب کا اہتمام انشاءاللہ. تو اس جذبے کے ساتھ اب ہم جس عمل میں بھی لگے اس کیفیت اور اس جذبے کے ساتھ لگے. اب نماز کی تیاری فرما لیں. اسلامی کیسٹ اور سیڈیز کا مرکز بسم اللہ کیسٹ ہاؤس, بسم اللہ ہاؤس, بیرون تبلیغی مرکز رائے ونڈ. فون 0033333
4 4 2 2 1 1 4 4 1 1 8 6